अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैर वाफियत से होंगे और खूब मेहनत से दिल लगा करके पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप सबको इस बात का इल्म है और हो ही गया होगा कि बीएसएससी जो उर्दू अनुवादक वाला एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होना है जून या अगस्त में इंशाअल्लाह ताला, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बाज़ाब्ता तौर पे बीएसएससी ने अपने कैलेंडर में उस डेट को मेंशन कर दिया है। तो ये खुश आइंद बात है, अच्छी बात है और बेहतर है उन लोगों के लिए, ख़ास तौर से जो उर्दू का इंतज़ार कर रहे थे। बहरहाल इससे पहले हमने आपको 20-20 सवालों के कई सेट दिए हैं और आप यकीनन अपने तौर पे जवाबात उसके दे ही रहे होंगे। चलिए फिर हमेशा की तरह आज भी 20 सवाल इंशाअल्लाह ताला हम लोग देखेंगे और कोशिश करेंगे उनके जवाबात देने की, और अगर नहीं हो तो फिर हम ही और एक शॉर्ट डिस्कशन के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है। पहला सवाल है कि अनमोल रतन सबसे पहले किस रिसाले में शाये हुआ था? अनमोल रतन क्या है? ये मुंशी प्रेमचंद साहब की पहली कहानी है जो उन्होंने लिखा था, और ये ज़माना एक रिसाला था जो बनारस से निकलता था, कानपुर से निकलता, सॉरी बनारस से नहीं, कानपुर से निकलता था और कानपुर से ये शाये हुआ, 1907 में ये शाये हुआ था। ऐसे रिसाले जामिया भी एक रिसाला था और जामिया से निकलता था। 1935 में मुंशी जी का मशहूर अफसाना जो कफन है ये इसमें शाये हुआ था। ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, कफन जो अफसाना है वो बहुत मशहूर है। ज़ुबान उर्दू के चाहने वाले और पढ़ने वाले, अदब से ताल्लुक़ रखने वाले उस अफसाने से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। घेसू, माधव और बुधिया का जो किरदार है वो यकीनन इस देश की गुर्बत को सही तौर पर बताती है और मुंशी जी का कलम उनकी तर्जुमानी करता है। ठीक है। सवाल नंबर 2 देखिएगा, फुटपाथ के फरिश्ते ये किसका नाविल है? फुटपाथ के फरिश्ते ये किसका नाविल है? ऑप्शन में है कृष्ण चंद्र है, गुलाम सरवर साहब है, राजेंद्र सिंह बेदी साहब है। तो जान लीजिए ये कृष्ण चंद्र साहब है। कौन है? कृष्ण चंद्र साहब। 1977 में ये शाये हुआ था। और एक बात मैं और बता दूं आपको, 1977 में उनका आखिरी अफसाना भी शाये हुआ था जिसका नाम पागल पागल है। इस बात को भी आपने जहन में रखिएगा और हो सके तो अपनी पॉकेट डायरी पर इसको नोट करते चलिएगा। हाथ हमारे कलम हुए किनका अफसानवी मजमुआ है? जी, एक चीज यहाँ गौर कीजिएगा कि हाथ हमारे कलम हुए किनका अफसानवी मजमुआ, महज अफसाना नहीं है बल्कि अफसानवी मजमुआ है। तो इस बात को अपने जहन नशीन रखिएगा सवाल पढ़ते हुए कि एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाहता है। इसमें पूछा गया है कि किनका अफसानवी मजमुआ है, यानी अफसानों का मजमुआ है ये। डिक्शनरी अहमद साहब है, राजेंद्र सिंह बेदी साहब है, अख्तर हुसैन आजाद साहब है। तो इनका सही जवाब हो जाएगा राजेंद्र सिंह बेदी साहब, हाथ हमारे कलम हुए। ये 1974 में शाये हुई थी। कब? 1974 में शाये हुई थी और तकरीबन इसमें 10 अफसाने शामिल हैं। ठीक है। ऐसे ही आप देखिए चांदनी बेगम किन की तसनीफ है? चांदनी बेगम जो है ये बेदी साहब, मंटू या इसमें चुगता, इनमें से किसी की नहीं। इसका जवाब हो जाएगा ई। तो फिर ये किनका है? तो फिर तसनीफ किन की है ये? तो इनकी ये तसनीफ है आग का दरिया वाली, मतलब कुर्रतुल ऐन हैदर आपा की। ठीक है। ये उन्हीं की मारकतुल आरा अदबी तसनीफ है। ठीक। अब देखिएगा दुख सुख किस जुबान में लिखी गई थी? दुख सुख ये जुबान पूछा है, फारसी, उर्दू, हिंदी, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए लिखा किसने। ये राजेंद्र सिंह बेदी साहब ने लिखा था और ये पंजाबी जुबान में लिखी गई थी। किस जुबान में लिखी गई थी ये? पंजाबी। पंजाबी जुबान में लिखी गई थी। किस जुबान में? पंजाबी जुबान में लिखी गई। जवाब इसका ई हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही आप देखिए कोक जली। कोक जली में कुल कितने अफसाने हैं? 12, 10, 13 या हज़ वाला में एक से जायद, हज़ वाला में कोई नहीं। तो इनका जवाब हो जाएगा सी, 13 अफसाने। और किनका है? ये भी जो है राजेंद्र सिंह बेदी साहब का है। 1949 में, 1949 में ये शाये हुआ था। ठीक है। इब्तिदा में कलमी नाम मोहसिन लाहौरी किनका था? यानी मोहसिन लाहौरी के नाम से शुरू में वो कौन ऐसे अदीब हैं जो अपने नाम मोहसिन लाहौरी के तौर पर इंट्रोड्यूस कराया, लोगों को बताया? तो वो कौन है भाई? जगन्नाथ आजाद, रतन नाथ मंटू, हज़ वाला में से जायद और ई हज़ वाला में से कोई नहीं। सही जवाब तो ये है, इसका जवाब यही है कि हज़ वाला में कोई नहीं। चूंकि इसका सही जवाब जो है वो ये है राजेंद्र सिंह बेदी साहब, जिसको आप अभी देखे कई सवाल के उनको जवाब दिए आपने, तो वही अपना जो इब्तिदाई नाम था उनका कलमी नाम वो मोहसिन लाहौरी के तौर पर लिखते थे। ठीक है। ये कंफ्यूज करने वाला सवाल था, इस वजह से मैं इसको लेकर आया हूँ।
شکاری عورتیں، جی شکاری عورتیں کن کا افسانوی مجموعہ ہے؟ شکاری عورتیں بھائی کن کا افسانوی مجموعہ ہے؟ میں افسانہ نہیں ہے بلکہ افسانوی مجموعہ ہے، کیا؟ شکارتی عورتیں، ٹھیک ہے۔ یہ 1955 میں شائع ہوا تھا۔ کب شائع ہوا تھا؟ یہ 1955 میں شائع ہوا تھا، اور یہ منٹو صاحب کا ہے، ٹھیک۔ آگے دیکھیے گا، میرے نغمے کن کا شعری مجموعہ ہے؟ یہ میرے نغمے کتاب کا نام ہے، اور یہ کن کا شعری مجموعہ ہے؟ سلام مچھلی شہری صاحب کا، اس میں چغتائی ہے احتشام حسین صاحب، تو یہ ہے سلام مچھلی شہری صاحب کا شعری مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ ذوق ادب و شعور کن کی تصنیف ہے؟ احتشام حسین صاحب کی بہت مشہور تصنیف ہے، اور تنقید کے فن میں یہ زبردست، اور کہہ لیجئے کہ معرکۃ العریٰ تصنیف ہے ان کی تنقید کے فن میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تنقید سے ایک چیز یاد رکھیے گا کہ یہاں عبدالرحمن بجنوری صاحب بھی نقاد ہیں اور فراق صاحب بھی نقاد ہیں، لیکن سب کے نقد میں فرق ہے، تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ جیسے عبدالرحمن بجنوری صاحب یہ جمالیاتی نقاد ہے، جو آپشن بی میں آپ کے عبدالرحمن نقاد بجنوری صاحب ہیں، یہ کون سے نقاد ہیں؟ یہ جمالیاتی نقاد ہیں، اور احتشام حسین صاحب سائنٹیفک نقاد ہیں، اور فراق صاحب بھی تاثراتی یا رومانی نقاد، یعنی جمالیاتی میں ان کا بھی نام آتا ہے۔ ایک نفسیاتی نقاد ہوتا ہے، جن کے سرخیل حسن عسکری صاحب جیسے لوگ ہیں، اور سائنٹیفک نقاد جس میں کلیم الدین احمد صاحب ہیں، عالم سرور صاحب ہیں، اور احتشام حسین صاحب جیسے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 12 دیکھیے گا، داستان زبان اردو کن کی تصنیف ہے؟ جی شوکت سبزواری کی تصنیف ہے۔ کن کی تصنیف ہے؟ یہ شوکت سبزواری کی تصنیف ہے، اور بہت زبردست تصنیف ہے اردو کو لے کر کے کہ اردو کہاں پیدا ہوئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں پنجاب میں پیدا ہوئی، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کھڑی بولی سے نکلی ہے، اور کچھ ایک تو وہ ہیں ہمارے بزرگ جو یہ کہتے ہیں کہ سندھ سے بھی نکلی ہے۔ تو سندھ سے کون کہتے ہیں بھائی؟ ہاں، کہیں سید سلیمان ندوی صاحب تو نہیں؟ کمنٹ میں لکھ دیجیے گا۔ جی ذکر یار چلے یہ کن کی خود نوشت ہے؟ ذکر یار چلے کن کی خود نوشت ہے؟ آٹو بایوگرافی کن کی ہے؟ یہ ظفر الحسین صاحب کی ہے، یا منٹو صاحب کی، یا پھر اختر اورنوی صاحب کی؟ کن کی ہے بھائی؟ ظفر الحسن مرزا صاحب کی یہ خود نوشت ہے، جی۔ انتخاب یادگار کن کا تذکرہ ہے؟ انتخاب یادگار امیر مینائی صاحب کا، یا ابراہیم جلیس، یا فراق صاحب کا؟ یہ امیر مینائی صاحب کا تذکرہ خیر ہے، ٹھیک ہے۔ لبیک کن کا سفر نامہ ہے؟ لبیک کن کا سفر نامہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ ممتاز مفتی صاحب کا سفر نامہ ہے۔ لبیک انہی کا سفر، مشہور سفر نامہ ہے، جی۔ اور ایک اور سفر نامہ دیکھیے، نگری نگری پھرا مسافر کن کا سفر نامہ ہے؟ یہ ابن انشا صاحب کا۔ کن کا ہے؟ ابن انشا صاحب کا سفر نامہ ہے، جی۔ نیلوفر کس ادیبہ کا ابتدائی نام تھا؟ بہت مشہور ہے، سجاد حیدر یلدرم کی بیٹی ہیں وہ، میں نے آپ کو ہنٹ دے دی ہے، اب تو آپ بتا ہی دیجئے، ہے نا۔ جواب اس کا ای ہو جائے گا۔ نیلوفر جو ہے یہ اصل میں قرۃ العین حیدر کا ابتدائی نام ہے، بعد میں جو ان کے ماموں تھے افضل صاحب، ان کے کہنے کی وجہ سے انہوں نے اپنا نام چینج کر لیا اور پھر قرۃ العین حیدر رکھا، ٹھیک ہے۔ ملاقاتیں کس ادیب کا خاکہ ہے؟ ملاقاتیں کس ادیب کا خاکہ ہے؟ حسن موہانی صاحب کا ہے، اختر اورنوی صاحب کا ہے، یا پھر امجد اصلاحی صاحب کا ہے؟ ذرا دیکھیے گا، ان تینوں میں سے کوئی نہیں ہے، اس کا جواب ہو جائے گا حزب بالا میں کوئی نہیں، چونکہ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ الطاف قریشی صاحب۔ کون ہے؟ الطاف، لمبا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، الطاف قریشی صاحب ان کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 19 دیکھیے گا، جیل کے دن جیل کی راتیں کن کا رپورتاز ہے؟ اچھا بتائیے گا رپورتاز ہوتا کیا ہے؟ آپ لوگ کمنٹ میں لکھ کے بتائیے گا کہ رپورتاز کہتے کس کو ہے، ٹھیک ہے۔ ابن انشا ابراہیم جلیس نیاز فتح پوری، جی یہ ہے نیاز فتح پوری کا نہیں بلکہ ابراہیم جلیس صاحب کا ہے، یہ انہی کا رپورتاز ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 20 کا دیکھیے گا کہ بھئی شاعری کا انجام کن کا ناول ہے؟ یہ ایک بہت زبردست ناول ہے شاعری کا انجام، اور آپشن میں ای ہو جائے گا اس کا، چونکہ جو صحیح جواب ہے وہ یہی ہے، اور یہ اصل میں نیاز فتح پوری صاحب کا۔ کن کا ہے یہ؟ نیاز فتح پوری صاحب کا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو یہ رہے آج کے 20 چند سوالات، مختصر ہیں بہت جامع۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ایسے ہی اپنے سوالات کے جوابات دیتے جا رہے ہوں گے، اور اپنی تیاری کو صحیح سمت میں، صحیح ڈائریکشن میں پوری تیاری کے ساتھ، پوری مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وقت بہت نزدیک آتا جا رہا ہے،
ایگزام بہت قریب آتا جا رہا ہے آپ سے، اور رمضان بھی ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں آپ اپنے طور پہ اللہ کی عبادت میں مصروف بھی ہوں گے، اور بہت سے بچے وہ بھی ہوں گے جو ماشاءاللہ تراویح پڑھا رہے ہوں گے، حافظ قرآن ہوں گے۔ تو اس طریقے سے اس مبارک مہینے میں اللہ سے دعا بھی کرتے رہیے اور پڑھتے بھی رہیے، اور اپنے بھائیوں تک بھائی دیکھیے یہ ویڈیو شیئر کر دیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے وہ کامیاب ہو جائے اور آپ کا کام بن جائے، اور انہی کے صدقے طفیل میں آپ بھی کامیاب ہو جائیں۔ ٹھیک ہے بھائی، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلے ویڈیو میں، اس امید کے ساتھ۔ ایک بات میں اور آپ کو نوٹس کرا دوں، اگر آپ بی پی ایس سی کے مادھیم سے اردو کے معلم بننا چاہتے ہیں، اردو زبان و ادب کے ٹیچر بننا چاہتے ہیں 9 10th میں، 11 12th میں، یا پھر 1 to 5 میں کچھ چیزیں آ جاتی ہیں اس میں، حالانکہ 1 to 5 میں اتنا پربھاؤ اس کا نہیں ہوتا، ہاں 6 to 8 میں ہو سکتا ہے، لیکن 1 to 5 میں تھوڑا بہت۔ تو اس بات کا دھیان رکھیے گا کہ آپ اگر رخسانہ اکیڈمی کے چینل پر آئے ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی جتنا زیادہ ہو سکتا ہے آپ کو فائدہ پہنچایا جائے، اور آپ اس سے لطف اندوز ہوں، فائدہ اٹھائیں اور آگے بڑھیں۔ ایک اور بات جو لوگ پرسنل میں کمنٹ کر کے ہم کو پوچھتے ہیں کہ آفتاب بھائی وہ ذرا قواعد کا ویڈیو، ہاں قواعد کا ویڈیو بھی لے کر آئیں گے انشاءاللہ، پورا میراتھن کلاس ہوگی، اور قواعد میں مکمل قواعد نہیں پڑھنا، اسمارٹ اسٹڈی جس کو کہتے ہیں، جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، جو بہت خاص ہیں، جو ایگزام میں پوچھی جاتی رہی ہیں، ہم انہی کو لے کر آئیں گے، اور اس کو انشاءاللہ تعالی بہت شارٹ میں 40 سے 42 منٹ میں انشاءاللہ ہم اس کو پورا کر لیں گے، اور آپ بے فکر رہیے، نشچت رہیے، ہم لے کر آئیں گے آپ کے لیے۔ ٹھیک ہے بھائی، دیکھیے عام طور پہ میں یہ بات کہتا نہیں ہوں، لیکن آج کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر اپنے بھائیوں تک ضرور پہنچا دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، اور آپ اتنے ضرور کریں گے انشاءاللہ ہمارے لیے، اتنا آپ ضرور کریں گے، اور آپ اتنے بڑے وہ نہیں ہے کہ احسان فراموش نہیں ہے آپ، کہ آپ کو ایک چیز فائدہ پہنچائے اور آپ اس کو اپنے تک رکھ لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جب بانٹنے کا جذبہ رکھیں گے تو یقین مانیے آپ جلدی ٹیچر بنیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔